ایپیسوڈ 47۔ یہ حالات کا ستم تھا۔ میرے اپنے پرائے ہو چکے تھے۔ میں اپنے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں رکھتا تھا۔ میں اپنا سینہ چیر کر دکھا سکتا تھا، مگر سینے کے اندر بھی کچھ لکھا نہیں ہوتا، اور اگر لکھا بھی ہو تو بدگمانی کی دھندلاہٹ کچھ دیکھنے نہیں دیتی۔ اماں ایک بار پھر بڑے کرب کے ساتھ سالار خاور اس کے کرتوتوں کا ذکر کرنے لگی۔ اس کا لہجہ مجھے سنگسار کیے دے رہا تھا۔ اسی دوران میں ساتھ والے کمرے سے بوڑھے کی آواز آئی۔ وہ کھانستے ہوئے نہیں فواز میں بولا، برکتیں، یہ سویرے سویرے فجر ویلے کس کا نام لے کر زبان گندی کر رہی ہے؟ چل دفع کر اس کو، چل اٹھ، میرے لیے تھوڑی سی چائے بنا دے۔ اماں چائے بنانے کے لیے چولہے کی طرف چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بلند آواز میں شوہر کو مخاطب کیا، تم تو جلدی سو گئے تھے، رات کو پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بوڑھے نے دوسرے کمرے سے پوچھا۔ قاسم لوہار کے پتر فخری کو بڑا مارا ہے لوگوں نے، بڑا چمچا بنتا نا وہ سالار خاور کا۔ وہاں دائرے میں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ فخری نے خاور کی حمایت میں کوئی بات کی، بشیر قصائی کے پتروں نے اسے پکڑ لیا، پھر دوسرے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، سب نے چنگی طرح حجامت بنائی ہے اس کی، جوتے شوتے بھی پڑے اس کو، کپڑے لیرو لیر ہو گئے، بھاگ کر ترخانوں کے گھر گھس گیا، لوگوں نے پھر وہاں سے نکال لیا۔ وہ کہتے ہیں نا، خواجے کا گواہ ڈڈو ہوتا ہے، بدماشی بدماش کی حمایت کرتا ہے۔ بوڑھے نے کھانستے ہوئے کہا، یہ فخری بھی تو ایک نمبر کا لفنگا ہے، شروع میں اپنی بھرجائی کے ساتھ خراب ہو گیا تھا، پھر اس نے اپنے چاچے کے گھر میں ڈکیتی کرائی، 2 سال تو غائب رہا تھا گاؤں سے، اب پھر غائب ہو جائے گا۔ رات کو بڑی بےزتی خراب ہوئی ہے اس کی۔ میاں بیوی کی باتیں میرے دل پر چرکے لگا رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا یہ صرف ان میاں بیوی کی نہیں، پورے علاقے کی رائے ہے، ہر بچے بوڑھے کی رائے ہے۔ اسی دوران میں بوڑھا کھانستا اور لاٹھی ٹیکتا باہر نکلا۔ میں نیم تاریکی میں بیٹھا تھا۔ اس نے ایک اچٹتی ہوئی سی نظر مجھ پر ڈالی اور حقے کی چلم بھرنے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے بوڑھے کی صورت کو جانی پہچانی لگی۔ اندازہ ہوا کہ میں حویلی میں یا راجوال میں کبھی کبھار اسے دیکھتا رہا ہوں۔ دل میں عجیب سے اندیشے سر اٹھانے لگے۔ اگر یہ آدمی مجھے پہچان لیتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ شاید یہ مجھے بے نقط سنانا شروع کر دیتا، یا پھر ڈر جاتا اور بیوی سمیت کمرے میں گھس کر دروازہ اندر سے بند کر لیتا، یا پھر خوف کے عالم میں اپنے بیٹے کو آوازیں دینا شروع کر دیتا۔ میں نے اپنا چہرہ چادر کی اوٹ میں کر لیا تاکہ یہ شخص مجھے ٹھیک سے نہ دیکھ سکے۔ وہ حقے کی چلم بھر کر میرے سامنے سے گزر گیا۔ بارش رک گئی تھی، تاہم بادلوں کی وجہ سے صبح کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اماں سے جانے کی اجازت طلب کی۔ کچھ ہی دیر بعد میں گھوڑے پر سوار ایک بار پھر ویران جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے درمیان سفر کر رہا تھا، مگر اب دل کا موسم کچھ اور تھا۔ میں نے فی الحال حالات کے سامنے پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی مناسب جگہ پر گھوڑا چھوڑ دوں گا اور بس وغیرہ کے ذریعے گجراوالا پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ وہاں رشید بٹ وغیرہ کے ذریعے کچھ دن بعد بلقیس سے رابطہ کروں گا اور اس سے کہوں گا کہ وہ کسی طرح میری ماں اور بہن کو گجراوالا پہنچا دے۔ اس کے بعد ان دونوں کو لے کر جنوبی پنجاب کے کسی دور دراز گاؤں کی طرف نکل جاؤں گا۔ جاگیر کو، جاگیر والی کو اور جاگیر کے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دوں گا۔ اس کے بعد اگر مناسب محسوس ہوا تو کسی وقت خود کو قانون کے سامنے بھی پیش کر دوں گا۔ انہی خیالات کے ہجوم میں گھوڑا دوڑاتا ہوا کچے راستے پر آگے بڑھتا رہا۔ دل پر عجیب سے افسردگی طاری تھی۔ اچانک مجھے گھوڑے کی رفتار دھیمی کرنی پڑی۔ میں اپنے سامنے ایک تانگا دیکھ رہا تھا۔ تانگا بان ایک بوکے کے ذریعے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا۔ تانگے پر 2-3 سواریاں موجود تھیں۔ ان سواریوں کو دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ ان میں منشی منظور اور حامد کو میں نے صاف طور پر پہچان لیا۔ تیسرا شاید حامد کا گن مین تھا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میں اب ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تانگے والے بھی دھیان سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے پوری طرح پہچان سکتے، میں نے گھوڑے کا رخ موڑا اور ایک بغلی راستے پر ہو لیا۔ گھوڑے کو ایڑ لگا کر میں نے اس کی رفتار تیز کر دی۔ اچانک میں بری طرح چونک گیا۔ ایک باریک گونجتی ہوئی آواز نے میرا پیچھا کیا، ماسٹر چاچا، ماسٹر چاچا۔ میں گھوڑا دوڑاتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ جلدی یہ آواز پیچھے رہ جائے گی، مگر چند سیکنڈ بعد اتنے ہی فاصلے سے آواز دوبارہ ابھری، چاچا رک جاؤ، ماسٹر چاچا میری بات تو سنو۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ حامد اندھا دھند دوڑتا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ دھاری دار سویٹر اور شلوار قمیص میں تھا۔ اس کے عقب میں گن مین باجوا تھا۔ میں نے جی کڑا کر کے گھوڑا بھگانا جاری رکھا۔ نوخیز حامد کی ہانپی اور کانپتی ہوئی آواز میرا پیچھا کرتی رہی۔ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کھیتوں میں اور پگڈنڈیوں پر پوری رفتار سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ گن مین باجوا ذرا فربا ہونے کے سبب 40-50 قدم پیچھے رہ گیا تھا۔ آخر میں حامد کے اس طرح اندھا دھند بھاگنے کا منظر برداشت نہ کر سکا۔ میں نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی۔ حامد ہاتھ لہراتا اور بھاگتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ اس کے پاؤں سے جوتی اتر چکی تھی۔ وہ ننگے پاؤں میرے سامنے کھڑا تھا۔ مشقت سے اس کا رنگ زرد تھا اور سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ میں گھوڑے سے اترا اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ کچھ بولا نہیں، لیکن جب میں نے اسے خود سے الگ کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔
آپ بھاگ کیوں رہے تھے چاچا؟ میری قسمت میں اب شاید بھاگتے رہنا ہی لکھا ہے حامد۔ گن مین باجوہ بھی اب ہانپاوا ہمارے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے سلام کیا۔ اس سے پہلے میں نے باجوہ کو تب دیکھا تھا جب بلقیس اور چودھری عزیز میری ماں اور بہن کو کیکرا والی کی محفوظ پناہ گاہ میں چھوڑ کر آ رہے تھے، اور مغلوں والے باغ کے پاس میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے باجوہ کی آنکھوں میں وہی اجنبیت اور دوری نظر آئی جو دیگر محافظوں کی آنکھوں میں تھی، لیکن آج صورتحال کچھ اور لگی۔ باجوہ کے سلام میں عقیدت کی جھلک نظر آئی اور اس کی آنکھوں میں ایک دبا دبا جوش تھا۔ آپ کہاں جا رہے تھے چودھری جی؟ باجوہ نے پوچھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم تو چھوٹے مالک کو ڈسکا لے کر جا رہے ہیں، ان کے دانت میں درد ہے، دوائی لے کر دینی ہے۔ کیا ہوا حامد؟ میں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ وہ سنی انسنی کر کے بولا، آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ حویلی کیوں نہیں آتے؟ میں آپ کا انتظار کرتا رہتا ہوں، امی بھی کرتی ہیں، وہ روتی رہتی ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں ابھی کچھ دنوں تک نہیں آ سکتا، مجھے کچھ کام ہے۔ باجوہ کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر عجیب انداز میں بولا، چودھری خاور، کل سے راجوال میں حالات بڑے بدل گئے ہیں، شاید آپ کو پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ چودھری رونق نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے جی۔ رونق تو قبرستان میں، میرا مطلب اسے وہاں گولی لگی تھی نا؟ وہ نہیں جی، کچھ نہیں ہوا رونق صاحب کو، بس بازو پر ایک زخم آیا تھا، وہ بالکل بچ گئے ہیں۔ وہ 1-2 دن کہیں چھپے رہے، پھر کل سویرے اچانک راجوال میں آ گئے۔ انہوں نے آتے کے ساتھ ہی پنچایت بلائی اور سب کو چودھری عزیز کی وہ آواز سنائی جس میں انہوں نے اپنی زبان سے اپنا جرم مانا ہے۔ اب تک تو شاید راجوال میں ہر بندہ یہ آواز سن چکا ہو۔ مجھے اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہوا۔ رگوں پہ میں ایک عجیب سی سنسنی تیرنے لگی۔ مگر وہ آواز والی ٹیپ تو پولیس والوں کے پاس رہ گئی تھی نا؟ جی، ٹیپ رہ گئی ہوگی، آواز والی کیسٹ تو چودھری رونق بھائی کے پاس تھی۔ یک ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ یوں لگا کہ میں کئی دنوں سے ایک جو پہاڑ جیسا بوجھ سر پر اٹھائے پھر رہا تھا وہ اچانک اتر گیا ہے اور میں ہوا کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں۔ لیکن مجھے ابھی تک باجوہ کی بات پر پوری طرح یقین نہیں آیا۔ میں اس سے مزید تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ رونق علی نے وہ کام کر دکھایا جس کی مجھے اس سے توقع نہیں تھی۔ اس نے اپنی ساری سستیوں اور کاہلیوں کا کفارہ ادا کر دیا تھا۔ جب قبرستان میں پولیس اندھا دھند فائرنگ کر رہی تھی، رونق علی نے ٹیپ ریکارڈر میں سے کیسٹ نکال لی تھی اور دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ پولیس اسے اور کیسٹ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی۔ وہ 1-2 دن مکھن وال میں چھپا رہا تھا اور کل صبح سویرے کیسٹ سمیت راجوال پہنچ گیا تھا۔ پہلے اس نے بڑوں کے اکٹھ میں یہ کیسٹ سنائی، پھر عام لوگوں تک بھی اس کیسٹ کی آواز پہنچ گئی۔ باجوہ کو امید تھی کہ اب تک اس کیسٹ سے مزید 2-3 کیسٹیں بھی تیار ہو چکی ہوں گی۔ 8 سالار نصر اللہ، چودھری یعقوب اور رونق وغیرہ کا پروگرام تھا کہ اس کیسٹ کو میلے میں لاؤڈ اسپیکر پر سنوایا جائے گا۔ میں نے باجوہ سے اپنی ماں اور بہن کی خیریت دریافت کی۔ باجوہ بولا، بیگم جی انہوں نے اپنی جان سے لگا کر رکھا ہوا ہے جی۔ تھانے دار وارث ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گیا تھا، پر بیگم جی نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ دوسری طرف آپ کے سسر لمبڑ آصف جان نے بھی بڑے ہاتھ پیر مارے، مگر بیگم جی ان کے سامنے ڈھال بنی رہی ہیں۔ شاید آپ کو پتہ ہی ہو کہ اکرا والی میں تو خاصی ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی ہے۔ لمبڑ آصف کے کارندے آپ کے گھر والوں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد بیگم جی راتوں رات خود کے اکرا والی پہنچی۔ وہ عام کپڑوں میں تھی اور ان کے ساتھ صرف ایک گارڈ تھا جس نے اپنی رائفل کپڑوں کی گٹری میں چھپائی ہوئی تھی۔ وہ آپ کی والدہ اور بہن کو بڑی حفاظت سے لے کر واپس راجوال آ گئیں۔ اس بارے میں اس سے پہلے کیٹو کے یار فیقے سے بھی سن چکا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ بلقیس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بیبے اور عارفہ کو واپس راجوال پہنچایا ہے۔ باجوہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور سچ پوچھیں جی تو اللہ بخشے چودھری عزیز نے بھی اس معاملے میں بیگم جی کا پورا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے ہر طرح سے آپ کے گھر والوں کی حفاظت کی تھی۔ میں خاموش رہا۔ اس بارے میں میرا ذہن اب بھی الجھن کا شکار تھا۔ چودھری کو مجھ سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی؟ میں نے باجوہ سے پوچھا، اب راجوال میں کیا حالات ہیں؟ موکھلوں کی طرف سے کوئی نئی شرارت تو نہیں ہوئی؟ نہیں جی، ابھی تک تو خیریت ہی ہے۔ باجوہ کے جواب سے پتہ چلتا تھا کہ وہ آنے والے طوفان سے بے خبر ہے۔ میں نے کہا، موکھلوں کے بندے میلے میں تو نظر آتے رہے ہوں گے؟ ہاں جی، میلے میں تو آتے رہے ہیں۔ چھوٹا مکھل بھی آتا تھا، اس نے کبڈی دیکھی اور اپنے ہاتھ سے انعام شنام بھی دیے تھے۔ کوئی بات تو نہیں کہی اس نے؟ نہیں جی، کوئی خاص بات تو نہیں تھی۔ پھر ایک دم باجوہ کو کچھ یاد آیا۔ موکھل پاشا اور اس کے بندے مزار کے اندر گئے تھے۔ انہوں نے متولی جی کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی۔ اس سے کہا کہ وہ چندے کا پورا حساب کتاب رکھے، کیونکہ یہاں صرف جاگیر کا نہیں، سارے علاقے کے لوگوں کا چندہ اور نذرانے جمع ہوتے ہیں، اس کو سارا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے اپنا خادم بھی مزار میں چھوڑا ہے اور کہا ہے کہ یہ بھی جھاڑ پوچھ کیا کرے گا۔ ان باتوں سے تم نے کیا اندازہ لگایا ہے؟ ہو سکتا ہے جی کہ موکھل کچھ دنوں بعد پھر مزار کی ملکیت والا جھگڑا کھڑا کریں۔ کچھ دنوں بعد ہی نہیں، آج ہی، بلکہ ابھی۔
بس 1-2 گھنٹے کے اندر اندر۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ باجوے کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے پکی اطلاع ملی ہے، آج موکلوں نے حلہ بولنا ہے، مزار پر قبضہ کرنا ہے اور وہاں اپنا متولی بٹھانا ہے۔ وہ پوری تیاری شیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ باجوہ کے چہرے پر رنگ سا گزر گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے گندمی چہرے پر اندیشوں کے گہرے سائے تھے، مگر پھر بتدریج یہ سائے چھٹتے چلے گئے۔ چند سیکنڈ کے اندر اندر اس کے چہرے پر امید کا اجالا نظر آنے لگا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کی آنکھیں خاموشی کی زبان میں کہہ رہی ہوں، شاہ خاور، تم سب کچھ کر سکتے ہو، ہم سب کو تم پر پورا بھروسہ ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ذہن 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ اہم ترین سوال یہ تھا کہ کیا واقعی راجوال میں سب کچھ بدل چکا ہے؟ کیا مجھے راجوال پہنچ جانا چاہیے؟ کیا میں وہاں پہنچ کر ایک بار پھر اپنے چاہنے والوں کی امیدوں پر پورا اتر سکوں گا؟ ذمہ داری کا ایک نادیدہ بوجھ میرے کندھوں کو توڑنے لگا۔ مجھے اپنے قدموں میں لرزش محسوس ہوئی۔ ایک بار پھر اسی اندھیری توانائی نے مجھے سہارا دیا جو راجوال میں پچھلے گزرے برسوں میں پل پل میرے ساتھ رہی تھی۔ میں نے حامد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں راجوال جانے کے لیے تیار تھا۔ ہم کوشش کے باوجود 1.5-2 گھنٹے سے پہلے راجوال نہیں پہنچ سکے۔ راجوال کے نوا میں پہنچ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے دیکھا باجوہ کا رنگ بھی بدل گیا ہے۔ راجوال کی طرف سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ یا اللہ خیر! باجوہ کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ حامد بھی قدرے پریشان نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگا۔ ہم تیزی سے آگے بڑھے اور پھر ہمارے اندیشے حقیقت کا روپ دھارنے لگے۔ سب سے پہلے راجوال ہی کے چند افراد نظر آئے۔ وہ ریڑے پر سوار تھے۔ ان میں 2 عورتیں، 2 مرد اور چند بچے تھے۔ وہ دائیں طرف ایک کچے راستے پر سرپٹ جا رہے تھے۔ باجوہ نے انہیں دیکھ کر آوازیں لگائیں، رحمت، رحمت، بخشو، او بات تو سنو یار۔ انہوں نے سنتے ہوئے بھی کچھ نہ سنا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ابھی ہم تھوڑی دور مزید گئے تھے کہ ہمیں راجوال ہی کا ایک اور شخص نظر آیا۔ اس کی ٹانگ پر کلہاڑی کا گہرا واڑ لگا تھا۔ ران کے اوپر میلی سی پٹی باندھی گئی تھی اور پٹی میں سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ اس شخص کا نام رشید تھا۔ رشید کا رنگ بالکل ہلدی ہو رہا تھا۔ 2 ادھیڑ عمر افراد اسے دونوں طرف سے سہارا دے کر لے جا رہے تھے۔ وہ خود بھی تھوڑے بہت زخمی تھے۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو پہچان کر کہا، کیا ہوا کریم چاچا؟ کریم نے پہلے مجھے دھیان سے دیکھا، پھر پہچان لیا۔ اس کے چہرے پر ہجیانی آثار نظر آنے لگے۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، اب کیا لینے آئے ہو تم؟ انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ پنڈ کا شاید ہی کوئی بندہ پھٹل ہونے سے بچا ہو۔ بہت سو کی جان چلی گئی۔ ظالموں نے آگ لگا دی ادھے پنڈ کو۔ کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یقین نہیں تو جا کر دیکھ لو۔ جو لڑائی تم نے چھیڑی تھی اس کا انجام بڑا برا ہوا سالار خاور۔ موکلوں نے پورا بدلہ لیا ہے۔ وہ ہماری زنانیوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں، مزار پر قبضہ کر لیا ہے، پتہ نہیں کتنے بندوں کی جان لے لی۔ چاچا کریم کی آواز بھرراتی چلی گئی۔ میرے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ حالات اتنی تیزی سے بدل رہے تھے کہ میرا دماغ ان کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے باجوہ نے مجھے مجدہ سنایا تھا کہ چودھری عزیز والا کیسٹ راجوال کے بہت سے لوگوں کے کانوں تک پہنچ گیا ہے۔ وہ اصل مجرموں کے چہرے پہچان گئے ہیں اور اب ہر طرح سے میرا ساتھ دینے پر تیار ہوں گے۔ مجھے امید کی روشن کرنیں نظر آتی تھیں، مگر اب صرف 1.5 گھنٹے بعد مجھے پتہ چل رہا تھا کہ راجوال میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پوری رفتار سے راجوال کی طرف بڑھا۔ راستے میں مجھے دلدوز مناظر دیکھنے کو ملے۔ عورتیں اور بچے کھیتوں میں بھاگتے ہوئے محفوظ جگہوں کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ لوگ اپنے ڈھور ڈنگر آگ کی لپیٹ سے بچا کر کھلی جگہ میں لے آئے تھے اور اب انہیں اندھا دھند ہانک کر آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے 2 چارپائیاں دیکھیں۔ انہیں حواس باختہ افراد نے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا اور پتہ نہیں کس طرف دوڑے جا رہے تھے۔ چارپائیوں پر موجود افراد زخموں سے چور تھے۔ پتہ نہیں وہ زندہ تھے یا دم توڑ چکے تھے۔ چارپائیوں سے ٹپکنے والا لہو چارپائیاں اٹھانے والوں کے کپڑے داغدار کر رہا تھا۔ ایک جلی ہوئی عورت پگڈنڈی پر پڑی تھی۔ اس کے گرد کئی عورتیں بہن کر رہی تھیں۔ مجھے ایک نوجوان بھی نظر آیا۔ اس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی، مگر وہ 2 ننھے بچوں کو اٹھائے کھیتوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لگتا تھا وہ کسی بھی لمحے گر جائے گا۔ میں نے یہ سارے مناظر دیکھے مگر رکا کہیں نہیں۔ میرا گھوڑا سرپٹ دوڑتا راجوال کے اندر داخل ہوا۔ راجوال کا دایاں حصہ آگ کی لپیٹ میں تھا اور اس کی حدت پوری آبادی کو متاثر کر رہی تھی۔ آگ کے قریب میں نے 2 گھوڑوں کی بھی لاشیں دیکھیں۔ مزار اسی آگ کے دوسری طرف کھلی جگہ پر واقع تھا۔ میں نے میلے کے بہت سے شامیانوں اور ایک آسمانی جھولے کو بھی آگ کی لپیٹ میں دیکھا۔ میں نے لگامیں موڑی اور حویلی کی طرف بڑھا۔ مجھے گلیاں سنسان اور کھڑکیاں دروازے بند نظر آئے، تاہم حویلی کے گرد بہت سے مسلح افراد موجود تھے۔ ان میں مجھے نصر اللہ، برکت اور شبیر کی صورتیں بھی دکھائی دیں۔ ان میں سے اکثر لوگ زخمی نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے پوری طرح پہچان پاتے اور میرے گرد جمع ہو جاتے، میں گھوڑا دوڑاتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے حویلی کے وسیع احاطے کو گھوڑے پر ہی پار کیا اور رہائشی حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں بھی پہرا تھا۔ قریباً 20-25 افراد چوکس کھڑے تھے، تاہم ان کے چہرے پہ دھوئیں کے اندر دھواں نظر آ رہے تھے۔
حفاظت کی غرض سے رہائشی حصے کے دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ کون؟ حویلی کے عباس نامی جانثار نے میرے سامنے آ کر پوچھا۔ پھر مجھے پہچان کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ خاور صاحب آپ؟ دروازہ کھولو۔ میرے لہجے میں تحکم تھا۔ عباس ایک لمحے کے لیے تذبذب میں نظر آیا، مگر پھر فوراً ہی اس نے جیب سے چابی نکال کر زنان خانے کا بھاری بھرکم قفل کھول دیا۔ میں گھوڑے سے اتر کر اندر چلا گیا۔ اندر سہمی ہوئی نوکرانیاں اور پڑوسی عورتیں دکھائی دیں۔ مجھے پہچان کر ان کی آنکھوں میں بھی ہیجانی کیفیت نظر آنے لگی۔ میں برآمدے کی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ میرے ہاتھ میں رائفل تھی اور کمر میں گولیوں والی بیلٹ۔ میرے اندر کی آگ میری آنکھوں کو جلا رہی تھی۔ بیگم جی کہاں ہے؟ میں نے ایک عورت سے پوچھا۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ میں نشست گاہ میں داخل ہو گیا۔ نشست گاہ میں بلقیس کے بڑے ماموں یعقوب موجود تھے۔ اس کے علاوہ بلقیس کے 2 بھائی اور 1-2 کزن بھی تھے۔ بلقیس بھی ایک طرف صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ ایک کاغذ پر جلدی جلدی کچھ لکھ رہی تھی۔ بلقیس حامد سے لکھنا پڑھنا سیکھ چکی تھی۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مجھے اچانک دیکھ کر وہ سب کھڑے ہو گئے۔ خاور، تم کہاں تھے؟ چودھری یعقوب نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بس کہیں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ تمہیں پتہ یہاں کیا کچھ ہو گیا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں اور نہ ہی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں صرف بلقیس سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اس کی اجازت عنایت کریں گے؟ میرے لہجے میں زہر گھلتا جا رہا تھا۔ چند لمحے کے لیے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ آخر بلقیس کا منجلا بھائی چودھری جمشید بولا، تمہیں جو مشورہ کرنا ہے خاور ہمارے سامنے ہی کرو، ہو سکتا ہے ہم بھی کوئی اچھا مشورہ دے سکیں۔ میں پھٹ پڑا۔ تم لوگ کو مشورہ دینے یا کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو آج یہاں یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تم لوگ صرف آپس میں جھگڑ سکتے ہو، ایک دوسرے کی پراپرٹیاں چھین سکتے ہو اور اپنی عیاشیوں میں نوٹ لگا سکتے ہو۔ اس جاگیر کے لیے اور اسے چلانے کے لیے تم نے مصیبتیں کھڑی کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ مجھے تمہارا مشورہ نہیں چاہیے۔ میں صرف بلقیس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر تم نہیں چاہتے تو میں چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ چودھری یعقوب جلدی سے بولا، او نہیں، وہ ایسی کوئی گل نہیں، تم بات کرو، میں ان کو باہر لے جاتا ہوں۔ بلقیس کے ایک جوشیلے چچا زاد نے کچھ کہنا چاہا، مگر چودھری یعقوب نے اسے اشارے سے چپ کرا دیا اور ان 4-5 کو لے کر باہر چلا گیا۔ بلقیس نے میری طرف اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں غم اور ہزیمت کے بوجھ سے سرخ تھیں۔ مجھے صاف محسوس ہوا کہ وہ اس بات پر ناخوش نہیں ہے کہ میں نے اس کے ماموں اور بھائیوں کو باہر نکالا ہے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، تم کہاں تھے خاور؟ دیکھو یہاں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شاید موکل یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہم سانس لینا بھی چھوڑ دیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جھگڑے کے گاؤں پر ہلہ بولا ہے۔ کوئی آدھے گھنٹے تک اندھا دھند گولیاں چلتی رہی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کتنے مرے اور کتنے زخمی ہوئے ہیں۔ اس کا گلا رند گیا اور آنسو گرنے لگے۔ پولیس نے کچھ نہیں کیا؟ تم جانتے ہو میاں وارث اور اس کا ڈی ایس پی موکلوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ انہیں پورا موقع دے رہے ہیں۔ میاں وارث تو ویسی چھٹی پر گیا ہوا ہے، ڈی ایس پی کا پتہ نہیں کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ راجوال تھانے کی پولیس کہاں مر گئی؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ ابھی نصر اللہ بتا رہا تھا، بس 14-15 سپاہی آئے تھے۔ انہوں نے موکلوں کو روکنے کے لیے دکھاوے کی ہوائی فائرنگ بھی کی، مگر پھر وہ تتر بتر ہو گئے۔ اب کہیں بھی کوئی پولیس والا نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے نظر آنا بھی نہیں ہے بلقیس، اگر کچھ کرنا ہے تو ہمیں خود ہی کرنا ہے۔ اب کرنے کو رہ کیا گیا ہے؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگتا ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں حویلی میں گھس آئیں گے، یہاں بھی لوٹ مار کریں گے، عورتوں کو بے عزت کریں گے۔ ان کی یہ ہمت نہیں ہے بلقیس۔ میری آواز میں گرج تھی۔ میرے ہوتے ہوئے وہ آنکھ اٹھا کر بھی ادھر نہیں دیکھ سکتے۔ وہ میری لاش کو گرا کر ہی حویلی میں آ سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ لیکن میں تمہاری لاش نہیں دیکھنا چاہتی، بالکل نہیں چاہتی۔ وہ سسکی۔ خدا کے لیے خاور، میری بات مان لو، انکار مت کرنا۔ تم بیبے اور عارفہ کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ مجھے ان کی طرف سے بہت ڈر ہے۔ مجھے پتا ہے اندر سے موکھل اور لمبڑ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے موکھلوں میں آصف جا کے بندے بھی ہوں۔ آصف جا کے کارندے ہر صورت میں تم تک اور تمہارے گھر والوں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی انہیں بڑی مشکلوں سے بچایا ہے۔ تم ان کو لے کر چلے جاؤ خاور۔ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مجھے پتا تھا تم یہی کہو گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے اور ساتھ ہی رہے گا۔ اب جو بھی ہونا ہے ہم سب کے ساتھ ہونا ہے۔ آگ کی تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ صبح 9-10 بجے کا وقت تھا، لیکن گاڑھے سیال دھوئیں کی وجہ سے شام محسوس ہو رہی تھی۔ بیبے اور عارفہ کدھر ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتی، ایک طرف سے عارفہ نمودار ہوئی۔ اس کی گود میں اس کا بچہ تھا۔ وہ بچے سمیت مجھ سے لپٹ گئی۔ پھر بیبے آئیں اور انہوں نے بھی روتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میرا پتر، تو کہاں چلا گیا تھا؟ کیوں چھوڑ گیا تھا ہمیں اس طرح؟ دیکھ، یہاں ویریوں نے ہمارے لیے جینا مشکل کر دیا ہے۔ یہ کوڑی بلقیس نہ ہوتی نا تو شاید اب تک ہم بھی دوسروں کی طرح قبر میں پہنچ گئے ہوتے۔ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا، دھماکے کی گونجدار آواز آئی۔ پتہ چلا کہ گاؤں کے جلتے ہوئے اسکول کی چھت گر گئی ہے۔ میں نے کھڑکی میں سے دیکھا۔ زنان خانے کے بہت سے محافظ دروازے کے سامنے جمع تھے۔ ان میں نصر اللہ بھی تھا۔
یہ سب لوگ اب یہاں میری موجودگی سے آگاہ ہو چکے تھے اور مجھ سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، مگر وہ تبھی مل سکتے تھے جب میں زنان خانے سے باہر آتا۔ میں نے ایک ملازمہ سے کہہ کر صرف نصر اللہ کو اندر بلایا۔ نصر اللہ کچھ دن پہلے بھی زخمی ہوا تھا، اب پھر اس کے سر پر تازہ زخم دکھائی دے رہا تھا، تاہم ہمیشہ کی طرح اس کا حوصلہ جوان تھا۔ وہ میرے گلے سے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ نصر اللہ، باہر کی کیا صورتحال ہے؟ صورتحال ٹھیک نہیں ہے جی، موکھلوں نے مزار شریف پر قبضہ جما لیا ہے، راجوال کے لوگوں کو مار کر وہاں سے بھگا دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کئی جگہ آگ بھی لگائی ہے، ان سب نے شرابیں پی رکھی ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ ابھی تو وہ ایک جگہ رکے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ دیر نہیں رکیں گے، وہ ایک بار تو حویلی تک ضرور آئیں گے۔ جی کتنے بندے ہیں تمہارے پاس؟ نصر اللہ کا چہرہ بجھ گیا۔ اس وقت تو بس جتنے بھی ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، باقی سب تتر بتر ہو گئے۔ 40-50 کے قریب تو زخمی ہوئے ہوں گے، کم از کم 8-10 لاشیں بھی گر چکی ہیں، ایک پولیس والا بھی مرا ہے۔ پولیس والا؟ اسے کس نے مارا؟ پتہ نہیں جی، پر مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے کسی کی گولی اسے نہیں لگی۔ مجھے لگتا ہے یہ بھی موکھلوں اور میاں وارث کا کوئی ڈرامہ ہے، ایک پولیس والے کی جان لے کر یہ سارا ملبہ ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے باہر نظر دوڑائی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ نصر اللہ کے ساتھی فی الوقت 30-40 سے زیادہ بندے نہیں ہیں، اور جو ہیں بھی وہ بھی حوصلہ چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ان میں نصر اللہ سمیت بہت سے زخمی بھی تھے۔ اسی دوران میں حامد بھی ہاپا پہنچ گیا۔ بلقیس اسے دیکھ کر مزید پریشان ہوئی۔ غالباً اسے یہ تسلی تھی کہ اس مشکل ترین وقت میں حامد راجوال میں نہیں ہے۔ اس نے حامد کو دانت کی دوا لینے کے لیے ڈسکا روانہ کیا تھا، اب وہ اچانک واپس آ گیا تھا اور موجودہ خطرات میں شامل ہو گیا تھا۔ میں نے نصر اللہ سے رونق علی کے بارے میں پوچھا۔ وہ یہیں کہیں ہیں جی، میں انہیں دیکھ کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ میں نے کہا، بلقیس، ایک بات تو طے ہے کہ ہم راجوال کے مزار کو ان بدبختوں کے حوالے نہیں کریں گے اور نہ ہی پیچھے ہٹیں گے۔ اب میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور 2 موتی اس کی آنکھوں سے جھڑ گئے۔ نہیں خاور، یہ دلیری نہیں، بے وقوفی ہوگی۔ اگر یہ لوگ حویلی کی طرف نہیں آتے تو پھر ہمیں ابھی خاموش رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ بات کس طرف جاتی ہے۔ یہ تمہاری بھول ہے بلقیس، میں ان کتوں کو بڑی اچھی طرح جان چکا ہوں۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ مزار لینے کے بعد آرام سے بیٹھ جائیں گے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ حویلی کی طرف ضرور آئیں گے، میں نے دیکھ لیا ہے، ان کے سر پر خون سوار ہے، آج یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا خاور۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ عارفہ نے بھی بلقیس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بھاجی، اس وقت حویلی سے باہر نکلنا بالکل ٹھیک نہیں۔ آپا بلقیس صحیح کہہ رہی ہیں، ہم کو انتظار کرنا چاہیے کہ مکھن والا اور شامپور سے لوگ یہاں پہنچ جائیں یا پھر پولیس ہی کچھ کرے۔ تم چپ رہو، کوئی کچھ نہیں کرے گا، پولیس کو تو بھول جاؤ۔ مکھن والا شامپور سے بھی کوئی تبھی آگے بڑھے گا جب ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں گے، ہارنے اور بھاگنے والے کا ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ پر بھاجی تم چپ رہو عارفہ، تمہیں کچھ نہیں پتا۔ پھر میں نے بلقیس سے پوچھا، سنا ہے رونق علی نے چودھری عزیز والی کیسٹ پنچایت میں سنائی ہے اور دوسرے لوگوں میں بھی؟ ہاں، وہ کیسٹ تو تقریباً سب نے سن لی ہے۔ کوئی 2 گھنٹے پہلے جب موکھلوں نے ایک دم ہلہ بولا، اس وقت بھی میلے میں لاؤڈ اسپیکر پر یہی کیسٹ چل رہا تھا اور بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر سن رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری بے گناہی والی بات لوگوں تک پہنچ گئی ہے، کم از کم راجوال کے لوگوں تک تو پہنچ ہی گئی ہے۔ ان کے سامنے بالکل چانن ہو گیا ہے۔ جب کچھ دیر پہلے ہی کیسٹ چل رہی تھی، بہت سے لوگ تمہارے حق میں نعرے بھی لگا رہے تھے۔ ٹھیک ہے بلقیس، اگر میرے لوگ میرے بارے میں دوسری طرح سوچنے لگے ہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ وہ میرے لیے باہر نکلیں گے، وہ ضرور نکلیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب بعد میں بتاؤں گا، ابھی مجھے جانے دو۔ کہاں؟ میں موکلوں سے بات کروں گا۔ نہیں پتر، میں تجھے نہیں جانے دوں گی۔ بیبے نے مجھے باہوں میں لے کر میرا راستہ روک لیا۔ عارفہ بھی میرے سامنے آ گئی۔ نہیں بیبے، میں نہ گیا تو پھر بہت کچھ ختم ہو جائے گا، مجھے جانا ہے۔ بیبے چلائیں، بلقیس یہ تیری گل مانتا ہے، تو رو کسے؟ بلقیس روتے ہوئے بولی، نہیں خاور، وہ مار دیں گے تمہیں، تم نہیں جا سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آوازیں دی، نصر اللہ، برکت۔ مگر میں کسی کے آنے سے پہلے خود کو چھڑا چکا تھا۔ میں انہیں روتا چلاتا چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ تیزی کے ساتھ باہر سے بند کر دیا۔ وہ دروازہ کوٹنے لگی۔ بلقیس مسلسل محافظوں کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ محافظ اس وقت بلقیس سے بھی زیادہ میری آواز کو اہمیت دیں گے۔ وہ سب جانتے تھے یہ میرا وقت ہے، اس وقت جو بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے۔ اب یہاں جو کچھ بھی اچھا برا ہونا ہے اس کا دار و مدار مجھ پر ہے۔